بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بہت ساری زبانوں کے بولنے کے اوپر اللہ نے ان کو قوت گویائی دی ہے، ملکہ دیا ہے۔ لائٹ آف قرآن، قرآن کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے والے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 2 گھنٹے بیٹھنے والے، اور یورپ اور دیگر ممالک میں جا کر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والے، سونے نبی کی نبوت کو، ختم نبوت کو گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر میں بیان کرنے والے بھرپور نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں حضرت محترم ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید المشرقی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ میرا یہ تقیہ کلام ہے کہ مجاہدوں والا نعرہ لگایا کرو، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ کو بلند کرو، پرچم بناؤ، نعرہ تکبیر۔ سب کی ہاتھ اٹھنے چاہیے، نعرہ تکبیر۔ جتنا رب نے زور دیا سینے کا زور لگا کے، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، غلامان صحابہ، عشاق صحابہ، دفاع صحابہ، اکرام صحابہ، نام صحابہ، پیام صحابہ، محبت صحابہ، عشق صحابہ، پیغام صحابہ، غلامان صحابہ، دفاع صحابہ، پیغام صحابہ، شان صحابہ، عزت صحابہ، عظمت صحابہ۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین ذی وقار، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ، حضور کا ذکر صرف ربیع الاول شریف میں ہی نہیں، یہ محفل اس مہینے اتنے دروز تھے، اتنے تھے کہ آج میری گفتگو کی یہ تیسری نشست ہے۔ روز کہیں نہ کہیں، آج گجرانوالہ میں ہے، پرسوں بورے والا میں تھا، اس کے پیچھے لاہور میں تھا، چیچا وطنی میں اس کے پیچھے، پھر ایسے ہر روز کہیں نہ کہیں۔ میں ایک ہی بات گزارش کرتا ہوں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ یا محفل ذکر رحمت للعالمین، حضور کے میلاد کا ذکر کیا جائے، حضور کی بعثت کا ذکر کیا جائے، ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے، حضور کے کمالات کا ذکر کیا جائے، حضور کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، حضور کے معجزات کا ذکر کیا جائے، میرے حضور کی شان ذیشان کا ذکر کیا جائے، یہ صرف ربیع الاول شریف کے ساتھ نہیں، ہر وقت حضور کا ذکر لازم ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے حضور علیہ السلام اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کی آنکھیں ایک نعمت ہے، شاباش، پوری توجہ۔ میری گفتگو کے دوران آپ نے کوئی نعرہ نہیں لگانا ہے۔ میرے برادر مکرم نے بڑے پرتپاک استقبال بھی کیا اور پھر محفل کو گرمایا، روحانیت بخشی۔ اب آپ نے بغور سننا ہے کہ آج کی محفل پاک کا مقصد کیا ہے،
ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ، شاباش، بیٹھ جائیے، شکریہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ جب میں داخل ہوا نا خیالی روڈ سے، شیخپورہ روڈ سے ایسے، تو میں نے اپنے جو میرے راہبر تھے نوجوان مجھے لینے کے لیے گئے، میں نے پوچھا کہ آبادی بھی ہے کہ نہیں، آگے کوئی ایسا کوئی سین نظر نہیں آ رہا۔ پھر شکر ہے کچھ مکانات نظر آنے لگے، پھر وہ باقاعدہ گلیاں نظر آنے لگیں، تو مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا نظم و ضبط والا مجمع مجھے ملے گا، مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے کہا جیسی آبادی ہے ایک شہر سے ہٹ کے ہے تو شاید چند افراد ہوں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، محلے کے ان بزرگوں کو، منتظمین کو، جنہوں نے آج کا یہ بڑا خوبصورت جلسہ، بہت خوبصورت کانفرنس، سیمینار میرے حضور علیہ السلام کی شان مبارک کے ساتھ نسبت رکھنے والی محفل منعقد کروائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم ان نوجوانوں کی اور ان بزرگوں کی زندگی کو اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو میرے حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بینرز پہ نام لکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے آج کی اس مجلس میں اس کو منعقد کروانے میں بڑا اہم حصہ ادا کیا ہوگا۔ اللہ سب کو جزا عطا فرمائے۔ میں آپ کے نام نہیں جانتا، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے، لہٰذا اللہ سب کو جزائے احسن عطا فرمائے۔ میرے حضور اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان ایک نعمت، سانس نعمت، اچھے دوست ایک نعمت، ماں باپ نعمت، ماں باپ کے لیے اولاد ایک نعمت، رشتہ دار سنسیئر دوست نعمت۔ لیکن اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ، اس کے بعد اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے سخی میرے حضور علیہ السلام ہیں۔ اچھا، میں اللہ کے سخی ہونے کا، اللہ کے حوصلے کا ایک آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ میرے گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی، احمد صاحب، میرے گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ واشنگ مشین نہیں لا دیں۔ میں واشنگ مشین لینے کے لیے فیکٹری گیا، تو فیکٹری جب گیا تو فیکٹری کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ان کے آفس میں کہنے لگے پہلے چائے پی لیں پھر مشینیں دکھاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے ساتھ ہی ڈسپلے ہے، ڈسپلے سمجھتے ہیں نا، ایسی جگہ جہاں پہ ساری مصنوعات رکھی ہوتی ہیں، ایک ایک نمونہ رکھا ہوتا ہے، اوپر ماڈل نمبر لکھا ہوتا ہے، ایسے آفس کو یا ایسے سٹور کو ڈسپلے سینٹر کہتے ہیں۔ کہنے لگے ڈسپلے میں جائیے، آپ کو جو مشین پسند آئے گی نا اس کا ماڈل نمبر مجھے دے دیں، تو ماڈل نمبر دیں گے وہی مشین آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ میں ڈسپلے میں گیا، مشینیں پڑی تھی، اس سے بڑا کمرہ، مشینیں خوبصورت مشینیں پڑی تھیں سامنے، ادھر ایک مشین شیشے کی الماری کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہے تو چھوٹی سی مشین لیکن بڑی کمال کی ہے۔ میں نے واپس آ کے کہا جو نیچے پڑی ہیں نا وہ نہیں لینی، جو شیشے کی الماری میں پڑی بند وہ لینی ہے۔
وہ حاجی صاحب کہنے لگے عبد الماجد صاحب وہ مشین نہیں ملے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ مشین ہمارا ماسٹر پیس ہے. ماسٹر پیس کا مطلب ایک فیکٹری اپنی مصنوعات کو پرکشش بنانے کے لیے کوئی ایک ایسی مشین بناتے ہیں جو کمال کی ہوتی ہے، جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے. وہ شیشے کے اندر رکھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر پیس. کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر پیس، جسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شاہکار. کہنے لگے یہ ہماری فیکٹری کا شاہکار ہے، ہماری فیکٹری کا ماسٹر پیس ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، دینے کے لیے نہیں. ادھر شاباش، ادھر آنے والوں کو نہ دیکھیں، ادھر. کہنے لگے یہ ماسٹر پیس ہے، یہ دینے کے لیے نہیں، بس دکھانے کے لیے ہے، ہم دے نہیں سکتے. میں کہ کیوں؟ کہنے لگے بڑی مشکل سے ایک بنا ہے، دے نہیں سکتے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے کہا تھا جو سی پسند آئی وہ لے لیجئے گا. مجھے پسند آئی. کہنے لگے یہ ماسٹر پیس ہے، کوئی فیکٹری والا اپنا ماسٹر پیس کبھی کسی کو نہیں دیتا. میں نے کہا اللہ کا حوصلہ دیکھو، اللہ کا حوصلہ دیکھو. کوئی فیکٹری والا اپنا ماسٹر پیس نہیں کسی کو دیتا. یار اللہ کا حوصلہ دیکھو کہ اللہ کریم نے کارخانہ قدرت کے اندر ایک ماسٹر پیس بنایا. دے دیا اور فرمایا اس ماسٹر پیس کو معمولی نہ سمجھنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. My prophet's life is the best role model for you people. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس ماسٹر پیس کو معمولی نہ سمجھنا. ساری کائنات میں دیکھو گے ایسا ماسٹر پیس نہیں ملے گا. ایک در یتیم بھیج کے تے مائی حلیمہ دی گودی وچ پالیا سی، او سچا ہی رب نے بن چھڑیا جس وچ محمد نو ٹالیا سی. ایک ماسٹر پیس، بس ایک ماسٹر پیس. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. سارے نہ کہیے سبحان اللہ، ایسے پھر میری طبیعت بے چین ہو جائے گی. صرف وہ ساتھی سبحان اللہ بولیں جن کے دل میں میرے حضور کی محبت پائی جاتی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. ایک، بس ایک ماسٹر پیس. یار اللہ کا حوصلہ دیکھو. اللہ کریم نے اپنا محبوب، اور جن کو محبوب دیا جائے، توجہ، جن کو محبوب دیا جائے محبوب کی برکت سے وہ بھی محبوب ہوتے ہیں. میرے حضور کے امتیوں اپنے آپ کو کبھی بد نصیب نہ کہنا. بیوی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو خامند کہتا ہے میں تو جدوں دی آئی ہیں نا تو میں ویکھے کچھ نہیں. وہ کہتی ہے میں تھے آئی ہوں میں تھے ویکھے کچھ نہیں. وہ کہتا ہے میرے نصیب پیڑے کہ تو کاروبار کے اندر ذرا اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں، آپ کہتے ہیں یار ساڑی نصیب پیڑے. بچے کے نمبر ذرا کم آگے امتحان میں، اور ساڑے نصیب پیڑے. اللہ کی قسم آج کے بعد اپنے آپ کو کبھی نصیب سڑیا نہ کہنا، اپنے آپ کو نصیب سڑیا نہ کہنا، اپنے آپ کو بد نصیب اور بد قسمت نہ کہنا. پتہ کیوں؟ میرے حضور کا امتی بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ بات یاد رکھیے گا، میرے حضور کا امتی بد نصیب نہیں ہو سکتا. This is impossible that Prophet's Ummah is unlucky in this universe. نہیں، جس نے اپنے آپ کو بد نصیب کہا
اور میرے حضور کا امتی بھی ہو اور اپنے آپ کو بد نصیب کہے، اس نے نسبت مصطفیٰ کی توہین کی ہے، اس نے میرے حضور کی نسبت کی قدر نہیں کی۔ کبھی اپنے آپ کو بد نصیب نہ کہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے ماننے والوں، میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، جب مشین ہمارے گھر آئی تو ہم نے گتے کا ڈبہ کھولا، اندر ایک ڈھکنا نکلا، ڈھکنا اٹھایا، اندر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، اوپر لکھا تھا ہاؤ ٹو یوز دس مشین، اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے، کس وولٹیج پہ آن کرنا ہے، کون سے نمبر پہ بٹن گھومتے گھومتے آئے گا تو بند کرنا ہے، ایک وقت میں کتنے کپڑے ڈالنے ہیں، خشک کرنے کے لیے کہاں کپڑے ڈالنے ہیں، کتنے وقت کے بعد نکالنے ہیں، اور لکھا تھا اگر آپ ان ہدایات کے مطابق مشین استعمال کریں گے نا تو یہ خراب نہیں ہوگی، 5 سال کی گارنٹی بھی ہے۔ اچھا مشین کی بات تو ختم ہو گئی، اب آؤ ان مشینوں کی طرف۔ یہ مشینیں ہیں، یہ ساری مشینیں ہیں، اللہ نے کارخانہ قدرت کے اندر یہ مشینیں بنائیں۔ صحیح کیسے چلانا ہے، ساتھ کتاب بھی دی ہے، ہاؤ ٹو یوز دس مشین، اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، کتاب دی۔ تو میں کہتا ہوں یا اللہ، میرے سونے اللہ، اگر مجھے کتاب کی سمجھ نہ آئے تو جواب ملتا ہے عبد الماجد جب تم کچی پکی کلاس میں پڑھتے ہوتے تھے تو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، وہ قاعدہ ہوتا تھا، قاعدے کے اوپر لکھا ہوتا تھا الف انار، تو مجھے انار لفظ نہیں پڑھنا آتا تھا، میں تصویر کو دیکھ کے بولتا تھا انار۔ وہ بے بکری، مجھے بکری کے جوڑ نہیں کرنے آتے تھے، میں بکری کی تصویر دیکھ کے بولتا تھا بے بکری۔ مجھے پنکھا پڑھنا نہیں آتا تھا نا، میں پنکھے کی تصویر دیکھ کے کہتا بے پنکھا۔ اچھا فرمایا اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے، پراپر یوز کے لیے میں نے کتاب دی ہے، اور اگر کتاب کی سمجھ نہ آئے تو میں نے سنت مصطفیٰ کی تصویریں بھی رکھ دی ہیں، میں نے ساتھ اپنے پیارے محبوب کی احادیث اور سنت مصطفیٰ بھی ساتھ ایگزامپلز رکھ دی ہیں۔ جہاں قرآن کو سمجھنا مشکل ہو، میرے حضور کی سیرت کو دیکھ لینا اور یاد رکھنا، جیسے قرآن بے مثال ہے میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، میرا محبوب بھی بے عیب ہے، اور میرے محبوب کے کردار کو معمولی نہ سمجھنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ۔ صابن ذی وقار ادھر، اس مشین کو پانی کب پلانا ہے، میرے حضور کی سنت موجود ہے۔ اسے روٹی کب کھلانی ہے، میرے حضور کی سنت موجود ہے۔ اسے بازار میں کھڑے ہو کے برگر کھلانے ہیں، شوارمے کھلانے ہیں، یا بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے اس مشین کو پانی دینا ہے، میرے حضور کی سنت موجود ہے۔ اس کو سلانا کب ہے، رات کو ایسے سونا ہے، دایاں بازو نیچے کرنا ہے کہ بایاں نیچے کرنا ہے، نہیں، دایاں نیچے کرنا ہے، بائیں سائیڈ اوپر رکھنی ہے، ورنہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ دل والی سائیڈ اوپر رکھنی ہوگی، دل کو نیچے لے کے نہیں سونا، رات کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ سونے کا طریقہ میرے پاک نبی کی سنت موجود ہے۔ کیا کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ہے یا پہلے پانی پینا ہے، میرے پاک پیغمبر کی سنت پہلے پانی پینے والی موجود ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، ورنہ پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا، گردے متاثر ہو جائیں گے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت موجود ہے۔ بازار میں چلنا کیسے ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے۔ شوز پہننے ہیں، پہلے چپل کون سی پہننی ہے،
दायां पाँव पहले चढ़ाना है, मेरे पाक नबी की सुन्नत मौजूद है। चप्पल उतारनी कैसे है, पहले बायां पाँव निकालना है, बाद में दायां पाँव फारिग करना है चप्पल से, मेरे हुजूर की सुन्नत मौजूद है। शलवार पजामा पहनने लगे हो, पहले अंदर दाईं टांग गुजारनी है, बाद में बाईं टांग गुजारनी है, मेरे हुजूर की सुन्नत मौजूद है। जब शलवार पजामा उतारना है, पहले बायां टांग बाहर निकालनी है, बाद में दाईं टांग बाहर निकालनी है, मेरे पाक नबी की सुन्नत मौजूद है। सामिन ज़ीवकार, बाज़ार जाने का तरीका क्या है, मेरे हुजूर की सुन्नत मौजूद है। बिस्तर पे सोना कैसे है, मेरे हुजूर की सुन्नत मौजूद है। सुबह बिस्तर से उठना कैसे है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मौजूद है। वॉशरूम में जाना कैसे है, अंदर पहले बायां पाँव रखना है कि दायां रखना है, नहीं, अंदर जाते वक्त पहले बायां रखना है, बाद में दायां भेजना है, मेरे पाक नबी की सुन्नत मौजूद है। वॉशरूम में रफ़े हाजत के लिए बैठना कैसे है, मेरे पाक नबी की सुन्नत मौजूद है। जिंदगी गुजारने का मुकम्मल कंप्लीट चार्टर ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय माय प्रॉफिट अलैहिस्सलाम। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पूरा, आपकी ज़िंदगी का पूरा चार्ट मौजूद है। इसलिए फरमाया, लोगों, मेरे महबूब की ज़िंदगी को मामूली ना समझना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। साबिन ज़ीवकार, ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मिलाद शरीफ हम भी बैठे हैं, मनाओ। मैं कहता हूँ एक दिन, 2 दिन, महीना नहीं, रोज़ मनाओ। अल्लाह की कसम, रोज़ मनाओ। एक दिन में 5 दफ़ा मस्जिद में आके मनाओ, सजदे पढ़ के उसको मनाओ। मैंने कब कहा कि ना मनाओ? सजदे पढ़ के, आंसू बहा के मनाओ। ये हकीकत में मिलाद ऐसे मनाओ, अपने रूठे हुए रब को मनाओ, वरना बीमारियां वबाएं यके बाद दीगरे आती रहेंगी, कारोबार तबाह होते रहेंगे, घरों का सुकून जाता रहेगा। खुदा के वास्ते मिलाद मनाओ। सुबह शाम मेरे हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ो और इस तरीके से मिलाद मनाओ। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी ज़ुबान को गाली गलोच से पाक करके ज़िक्र मुस्तफ़ा अपनी ज़ुबानों पे लाओ। इस तरीके से मेरे हुजूर का मिलाद मनाओ, उसको मनाओ, मेरे आका को मनाओ। हुजूर नाराज़ हो गए हैं, अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह को मनाओ। इस तरीके से मिलाद मनाओ। और फिर एक पॉइंट बोलने लगा हूँ, एक मोती पेश करने लगा हूँ। दिल के कानों से सुनिएगा, इन कानों से, लेकिन हकीकत में अंदर से सुननी है ये बात, और सारी जिंदगी याद रखना है। इधर मैंने एक दोस्त से पूछा, ये क्या आज क्या हो रहा है? जी मिलाद शरीफ। क्या हुआ था? हुजूर तशरीफ ले आए थे। अच्छा, हाँ, बड़ी खुशी की बात है। जिंदगी में इससे बड़ी खुशी तो है ही कोई नहीं, अल्लाह की कसम। जिंदगी में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं कि हुजूर तशरीफ लाए। बड़ी खुशी, बल्कि कई खुशियों का सबब ये खुशी। अच्छा, तो जो जरा एक लम्हे के लिए मेरी बात याद रखना, अल्लाह की कसम, मैं किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं सिंपल सी हक की बात कर देता हूँ, मैं सादा सादा हक की बात करता हूँ। मेरे ज़हन में ना किसी मसलक को लताड़ना होता है, ना किसी मसलक को उठाना होता है। बस सच्ची बात अल्लाह मुझे करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। सुने गौर से। खुशी, हाँ बड़ी खुशी, हुजूर तशरीफ लाए। जरा अंदर झांक के देखो कि क्या तेरे घर में हुजूर आ चुके हैं? क्या आपके घरों में मेरे हुजूर आ चुके हैं? आप कहें जी आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो मैं आपके पाँव चूमने को तैयार हूँ। अगर आपके घर में मेरे आका आ चुके हैं,
لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ جس گھر میں آقا آ چکے ہیں وہاں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، کیونکہ حضور آ چکے ہیں۔ اس گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس گھر میں حضور آ چکے ہیں۔ اس گھر میں کوئی چغلی غیبت نہیں کرے گا، اس گھر کی عورتیں ننگے سر نہیں پھریں گی، کیونکہ ان کے گھر میں میرے حضور آ چکے ہیں۔ اس گھر میں خامد اپنی بیوی کو گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ اس کے گھر میں حضور آ چکے ہیں۔ اس کے گھر میں بہو بیٹیوں کی عزتیں تاراج نہیں کی جائیں گی، عزتیں رولی نہیں جائیں گی، بہو بیٹیوں کے سروں پہ اچھے طریقے سے باعزت ہاتھ رکھا جائے گا، کیونکہ حضور آ چکے ہیں۔ جس گھر میں حضور آ چکے ہونا، اس گھر میں سود کا کاروبار نہیں ہوگا، کیونکہ حضور وہاں پہ آ چکے ہیں۔ اس گھر میں شراب نہیں پی جائے گی، کیونکہ حضور وہاں پہ آ چکے ہیں۔ اس گھر میں حرام کا لقمہ نہیں آئے گا، کیونکہ حضور وہاں پہ آ چکے ہیں۔ اس گھر میں حلال کھایا جائے گا۔ اس گھر کا باپ اپنی اولاد کو اپنے گلی محلے میں گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ حضور آ چکے ہیں۔ بے نمازی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ حضور آ چکے ہیں۔ گھر کے جیر رات کو تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے سجدوں میں آنسو بہائیں گے، کیونکہ حضور آ چکے ہیں۔ جس معاشرے میں حضور آگے تھے نا، وہاں یہ ساری باتیں آگئی تھیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ شراب پینے والے حرام چھوڑ کے حلال پہ آگے تھے، بے نمازی بتوں کی پوجا کرنے والے نمازی بن گئے تھے، بدعات کرنے والے سنتوں پہ آگے تھے، شرک کرنے والے توحید کے علمبردار بن گئے تھے، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے بن گئے تھے، عورتوں کو زندہ دفن کرنے والے اور ایک وقت اپنی سگی بہنوں سے شادیاں کرنے والے اور اپنی ماؤں کے ساتھ بھی نکاح کرنے والے حلال طریقے پہ آگے تھے، جو نکاح کا طریقہ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا تھا۔ سود چھوڑ کے تجارت پہ آگے تھے، گالیاں نکالنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے تھے، زبان دراز خاموشی پہ آگے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، جاہل امام بن گئے تھے۔ سامعین ذی وقار، اگر آپ کے گھر میں حضور آ چکے ہیں نا، تو اللہ کی قسم آپ کے گھر میں پھر گالی گلوچ کی آواز نہیں آئے گی، آپ کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی۔ اچھا، حقیقی عشق رسول کیا ہے؟ میں آگے لنگر پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد لنگر پیش کروں گا۔ حقیقی عشق رسول کیا ہے؟ نعرے، رنگ برنگی نعتیں۔ اگر رنگ برنگی نعتیں تو اکثر صحابہ کرام نے ایسی نعتیں پڑھی۔ اصلی عشق رسول کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ اللہ کی قسم کسی بھی مسلک کے عالم دین سے کہیے گا کہ ڈاکٹر عبد الماجد مشرقی نے رات کو یہ بات کہی تھی، کوئی میری بات کی نفی نہیں کرے گا۔ اصلی عشق رسول کیا ہے؟ حقیقی عشق رسول کیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام کی سچی اطاعت عشق رسول ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کی اطاعت عشق ایمان کی بنیاد ہے۔ بڑی اچھی بات۔ بعض کہتے ہیں عشق حضور کی محبت ایمان کا جز ہے، نہیں، میں نہیں مانتا۔ حضور کی محبت ایمان کا جز نہیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ جز تو چھوٹا ہوتا ہے، حضور کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ This is the foundation of ایمان۔ Prophet's love is the foundation of ایمان۔ This is the base of ایمان۔ جیسے بنیاد کے بغیر مکان نہیں بن سکتا، حضور کی محبت کے بغیر ایمان کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، عشق حضور کی محبت ایمان کی، نہیں سارے بولے، حضور کی محبت ایمان کی، تو حضور کی محبت اور عشق کی بنیاد کیا ہے؟ اطاعت رسول عشق کی بنیاد ہے۔ حضور کی اطاعت، یہ محبت رسول کی اور عشق رسول کی بنیاد کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، حضور کا لنگر کیا ہے؟ لیگ پیس۔ اگر لیگ پیس تو اللہ کی قسم حضور نے تو ساری زندگی لیگ پیس کھایا کوئی نہیں۔ میرے حضور نے تو مرغا شرغا نہیں کھایا کوئی بھی، صحابہ نے کھایا، حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے خود تو نہ کھایا۔ بریانی بھی حضور نے کبھی نہیں کھائی تھی، نہ صحابہ کرام نے کھائی۔
چاول تو اس علاقے تب پائے نہیں جاتے تھے. چاول تو ہمارے علاقوں کی پیداوار ہے. اس کو چاول بھی کیوں کہتے ہیں؟ اے چاول کو چاول کیوں کہتے ہیں؟ اور جب یہ اگنے لگے، جب یہ آنے لگے نا، اس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. انگلیوں سے اٹھاتے تھے پھر گرتے تھے. تو ہمارے دوسرے علاقے کی پنجاب کا جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، چاول چا چکو چا انو چال ہے نا، انو چا سا انو چوک لے تو ول میں نے دوبارہ اٹھاؤ. جب یہ کھاتے تھے اس کو گرتے تھے پھر گرتے تھے اٹھاتے تھے پھر دانے گرتے تھے اٹھاتے تھے، اس لیے نام پڑ گیا چاول. پھر چکو، ایک باری چکے نے پھر چوکے کھاؤ، پھر چوکے کھاؤ، اس لیے ان کا نام پڑ گیا چاول. میرے سامنے زی وقار بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، لیگ پیس لنگر، جی محفل پاک لنگر، حضور کا لنگر. اور لوگوں یہ حضور کا لنگر نہیں ہے. کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں برادران زی وقار، توجہ سے بات سن لیجئے. یہ رنگ برنگا لیگ پیس، یہ بریانیاں، یہ چٹنیاں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کھانے، یہ حضور کا لنگر نہیں ہے. پھر حضور کا لنگر ہے کون سا؟ یہ قرآن کریم کی تعلیمات اور میرے حضور کی احادیث، یہ ہے لنگر مصطفیٰ علیہ السلام. یار یہ میرے حضور کا لنگر یہ ہے. حضور کے لنگر کو کھایا ہوتا کبھی بیمار نہ ہوتے، ایک شوگر وگر کی تکلیفیں نہ ہوتی. حضور کی سنتوں کے خلاف کھانا، حضور کی سنت کے خلاف کھانا تو بیماریاں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ کرام میں سے صرف ان کے پیٹ بڑے تھے جن کی اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑھ چکے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد کسی صحابی کا پیٹ بڑا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے لنگر مصطفیٰ کھایا تھا. وہ میرے حضور کے اصلی لنگر کے پیچھے چلے تھے. حضور کا اصلی لنگر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات اور میرے حضور علیہ السلام کی سنتیں، حضور کی احادیث، یہ ہے میرے حضور کا اصلی لنگر. اور میں اس لنگر کا ہنگر میں نے بھوکا، میں حضور کے اس لنگر کا بھوکا. سماعت فرمائیے گا، یہ لنگر ہے. خدا کے واسطے اس لنگر کو کھانے کی روز کوشش کرو. قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیں. حضور کی ایک حدیث تھی روز. نہیں آپ کے پاس بخاری شریف، نہیں آپ کے پاس مشکوات شریف، آپ کے گھر میں نہیں مسلم شریف، اپنے قاری صاحب سے کہیے کہ مجھے ایک حدیث. نمازی کہیں کہ قاری صاحب ایک نماز کے بعد نہ کسی ایک نماز کے بعد حضور کی ایک حدیث تھی، متن کے ساتھ اس کا ترجمہ ہمیں سنا دیا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے حضور کا اصلی لنگر یہی ہے. قرآن پاک کی ایک توجہ، قرآن پاک کی ایک صفحہ روز پڑھیں. سمجھ کے نہیں، میں صفحہ نہیں کہتا، میں آسانی کرنے لگے ہیں. ایک رکوع نہیں، کوئی ایسی جو پڑھ سکتے ہیں اللہ توفیق دے. جو مجھ جیسے ہیں دنیا کے کاموں میں رجھے ہوئے وہ کیا کریں؟ روز ایک لائن سمجھ کے پڑھ لو. Study only one line from the Holy Quran attentively, peacefully, with full concentration. ایک لائن روز قرآن پاک کی آیت کی سمجھ کے پڑھ لیں. ایک لائن پڑھ لیں سمجھ کے، ایک لائن پڑھ لیں. کیا ہوگا؟ زندگی کی ساری ٹیڑھی لائنیں سیدھی ہو جائیں گی. زندگی کی ساری ٹیڑھی لائنیں سیدھی ہو جائیں گی. روز ایک لائن پڑھ لیں سمجھ کے، ساری لائنیں سیدھی. اچھا سماعت فرمائیے. سامعین ذی وقار، لنگر کا پتہ چل گیا؟ لنگر کا پتہ چل گیا؟ اچھا تو میلاد شریف کا پتہ چل گیا کہ حضور کے آنے کی خوشی. تو آج گھر جا کے دیکھنا میرے گھر میں حضور ہیں کہ ٹی وی ہے. ہائے 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 ہائے، حضور کے آنے، حضور کی آمد کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ سے معافی مانگو. کیوں بے ادبی کرتے ہو میرے آقا علیہ السلام کی؟ فرانس کا لعنتی کرے ہمیں غصہ آتا ہے، ہم خود روز کرتے ہیں، غصہ کیوں نہیں آتا؟ اپنے آپ میں غصہ کیوں نہیں آتا؟
اگر تیرے گھر میں حضور ہیں تو ٹی وی کا کیا کام ہے؟ اگر تیرے گھر میں حضور ہیں تو یہ موبائل پہ گندی مندی فلمیں اور گندے سین دیکھنے کا کیا کام ہے؟ اگر تیرے گھر میں حضور ہیں تو ننگے سر میں بیٹیاں بیوی بہنیں ننگے سر ننگے بازوں والی قمیضیں، اللہ کی قسم تیرے گھر میں حضور نہیں آئے ابھی، میرے حضور تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے حضور کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دو۔ حضور آپ کے گھروں میں آنا چاہتے ہیں۔ شاید سارے بھائی میری بات نہیں سمجھ پا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں دین لاؤ، حضور آ جائیں گے، اپنے گھروں میں دین لے کے آؤ۔ میرے حضور اور دین کو دو مختلف چیزیں ہیں؟ جی نہیں، دین مصطفیٰ ہی حضور۔ میرے حضور دین کو اپنے گھروں میں داخل کرو بھائی، اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے آئیے۔ اچھا صابن عالی مرتبت، میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟ ادھر شاباش۔ میں آپ سے بات کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مسجد والے، جامعہ والوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اچھے سامعین سے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ بڑی توجہ سے اس کونے میں بچے بیٹھے ہیں، پوری توجہ سے بات سن رہے ہیں، ادھر پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں۔ آگے والے تو ہیں ہی توجہ سے بات سننے والے، لیکن پیچھے والے بھی پوری توجہ کے ساتھ۔ آخری بچہ کونے میں ہے، وہ بھی سر اٹھا کے دیکھتا ہے، بات سنتا ہے۔ میں نے کسی کو بھی آپ اسے بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں آپ سب کی توجہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا، کوئی دین کی بات ہوتی ہو نا، خواہ عبد الماجد جیسا ایک نالائق طالب علم کرے یا کوئی شیخ الحدیث بات کرتے ہوں، جب بھی کوئی دین کی بات کرتا ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی دین کی بات کرتے ہوں تو پوری توجہ سے بات سنا کریں۔ پتہ کیوں؟ پھر نہ شکوہ کیجئے گا، دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں، یار ویزا لگتا نہیں پیا، ابو جی دے کاغذ نہیں ملتے پے، نوکری پکی نہیں ہو رہی، انکریمنٹ لگ نہیں رہی، کاروبار بہتر ہوتا ہی نہیں، دعائیں کاری صاحب دعا کر کر کے تھک گئی ہاں، دعا قبول ہوتے نہیں، تو آخر پہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کدیاں سنتا ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس کی سنتا ہے۔ سامعین ذوقار سنیے، وہ کس کی سنتا ہے؟ جو دھیان سے اس کی سنتا ہے، جو دھیان سے اس کی سنتا ہے وہ پھر اس کی بھی سنتا ہے۔ جب بھی دین کی بات ہو، be all ears، pay full attention، pay full concentration۔ کیوں؟ دین کی بات سے بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ صابن ذوقار، یہ حضور کے امتی کی پہچان ایک کسی خاص سٹائل کی ٹوپی سے ہوتی ہے، جس کی ٹوپی ایسی ہوگی، یا کسی خاص رنگ کی پگڑی سے ہوتی ہے کہ یہ حضور کا خاص امتی ہے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟ What is the identity of my prophet's ummah؟ میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟ صابن ذوقار، میرے حضور کے امتی کی پہچان نہ کسی خاص سٹائل کی پگڑی سے ہوتی ہے، نہ داڑھی مبارک کے سائز سے ہوتی ہے، نہ کسی خاص رنگ کے لباس سے ہوتی ہے، نہ کسی خاص سٹائل کی ٹوپی سے ہوتی ہے۔ حضور کے امتی کی پہچان نہ حج اور عمرے سے ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر امتی کی، ہر سابقہ قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی تھی جس سے وہ امت پہچانی جاتی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے امتی کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوگی۔ میرے حضور کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوگی۔ جو میرا امتی ہوگا اس کے ہونٹ ادب آشنا ہوں گے، اس کی آنکھیں حیا آشنا ہوں گی۔ لہٰذا سماعت فرمائیے،
توجہ، بس آخری 2 پوائنٹس، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟ نہیں سارے بولے، شاباش۔ میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟ شرم و حیا۔ Shamefulness and modesty is the identity of my Prophet's Ummah. حدیث رسول علیہ السلام۔ شرم و حیا میرے حضور کے امتی کی پہچان ہے۔ نوجوانوں، اب کل سے ٹی وی پہ گندے مندے سین نہیں دیکھنے۔ آپ کی بہن کہے گی کہ پہلا تے ٹیک کے بیٹھا ہونا سے آج نہیں دیکھیا، کہنا میں نے رات کو سن لیا ہے کہ حضور کا امتی حیا والا ہوتا ہے، حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ میں نے رات کو پتہ چلا ہے، مسجد میں درس سنا ہے کہ حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ اگر بے حیا ہو تو امتی ہوگا تو بے حیا نہیں ہوتا، اور اگر بے حیا ہوگا تو امتی نہیں ہوتا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ چوک میں نہیں کھڑے ہونا، بچیوں کے سکول کے باہر نہیں وہاں پہ تانکا جھانکی کرنی، اپنی بہن کو لینے جانا ہے نظر نیچے کرنی ہے، اپنی بیٹی کو لینے جانا ہے دوسروں کی بیٹیوں کو نہیں دیکھنا، کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا، میرے حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ میرے حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ وہ شارٹ نکریں پہن کے گلی میں نہیں پھرنا۔ اے ماڈرنیٹی پہ لعنت بھیجو جو حضور کی سنت کو پامال کر دیتی ہے۔ ہاں فیشن، وٹ از فیشن؟ فیشن کیا ہے؟ وٹ از فیشن؟ میں نے دنیا کے 39 ممالک دیکھے، 39 ممالک، 2 صرف دیکھے، 37 میں میرا لیکچر ہوا۔ 39 ممالک کا سفر کرنے کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین فیشن کون سا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین فیشن، سماعت فرمائیے، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو نہ مانے اسے لے آئیے گا میرے پاس، میں اسے قائل کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا، اینڈ انشاءاللہ ہی ول بی ایگری۔ دنیا کا سب سے بہترین فیشن کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے پائیدار فیشن کون سا ہے؟ سنیے، میرے حضور کی ہر سنت دنیا کا بہترین فیشن ہے۔ فیشنیبل بنو پر سنتوں والے فیشنیبل بنو۔ میرے حضور علیہ السلام کی ہر سنت اس دنیا کا بہترین فیشن۔ فیشن مینز طریقہ، فیشن کا ایک ترجمہ سنت بھی تو ہے، سنت کا ایک ترجمہ فیشن، طریقہ، طرز۔ میرے حضور کی ہر سنت دنیا کا بہترین طرز ہے، بہترین طریقہ ہے، the best way of spending life۔ زندگی گزارنے کا، زندگی لیڈ کرنے کا بہترین طریقہ میرے حضور کی ہر سنت۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا صابن ذی وقار، آپ کا مکان اونچا ہے، چھوٹے گھروں کی تاکہ جھانکی نہیں کرنی خدا کے لیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، کسی غریب کی بچی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، کیونکہ میرے حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو علاقے کا چودھری بنایا ہے، ڈیرے پہ بلا کے کسی غریب کی تذلیل نہیں کرنی، کیونکہ حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا۔ اور پتہ چودھری کون ہوتا ہے؟ گجرانوالہ کے چودھری ہو، ناروکی کے چودھری ہو، آج سن لیجئے کہ چودھری کون ہوتا ہے۔ ہو از چودھری؟ اللہ آپ سب کو چودھری بنائے، اللہ آپ سب کو چودھری بنائے، جو بنے ہیں اللہ ان کی چودراہٹ میں مزید اضافہ کرے۔ سنیے غور سے، چودھری کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ چودھری ہوتا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کی جناب میں چودھری وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ esteems only him who is pious and abstemious among you۔ اللہ کی جناب میں چودھری صاحب وہ ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔
جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا بڑا چودھری ہونا چاہیے. اس کو سلام کرو, اس کی عزت کرو, اس کی رسپیکٹ کرو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے. اچھا صاحب نجی وقار, خاص طور پہ نوجوانوں زیادہ نوجوان بیٹھے ہیں. نوجوانوں, ماں باپ جھڑکیاں دیں, آگے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا, نظر چکا لینی ہے. ابا جی جھڑکیاں دیتے ہوں, گلی کے کوئی چاچا جی بابا جی سفید بالوں والے بزرگ جھڑکیاں دیتے ہوں, کبھی ناجائز بھی دے دیں, نظریں جھکا لینی ہیں, یہ سوچ کے کہ میرے حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا. بس اپنے ماں باپ کو آگے اکڑ کے نہیں پڑھنا. آپ کی ماں نے آپ کی بیوی کو بات کر لی تو بیوی سے بعد میں معافی مانگ لیجئے گا کہ میری ماں کی خاطر مجھے معاف کر دو, میں اپنی ماں کے آگے نہیں بول سکتا, میں اپنے باپ کے آگے نہیں بول سکتا, کیونکہ میں نے بات سن لی ہے کہ حضور کا امتی حیا والا ہوتا ہے, حضور کا امتی بے حیا نہیں ہوتا. صاحب نظی وقار سماعت فرمائیے. میری بیٹیوں نے مجھے کہا, میں الحمدللہ میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں. میری بیٹیوں نے کہا کہ ابو جی چڑیا گھر لاہور جانا ہے. میں نے کہا فلاں دن چلیں گے. میں اپنی بیٹیوں کو لے کے چڑیا گھر لاہور گیا, گاڑی اللہ نے دی, میں گاڑی پہ گیا, واپس آیا. میں اپنی گلی میں جب داخل ہوا شام کے, چڑیا گھر کا منظر کیا تھا. چڑیا گھر کی سیر کرتے کرتے میں شیر کے پنجرے کے پاس کھڑا ہوا. میں نے شیر کو نا گھور کے دیکھا, چاچا جی میں نے شیر کو گھور کے دیکھا تو شیر نے نا دھیان ایسے کر لیا, ادھر چلا گیا. میں ادھر پنجرے کے پاس آیا, میں نے شیر کو پھر گھور کے دیکھا, شیر نے دھیان نیچے کر لیا. میں نے تیسری بار شیر کو گھور کے دیکھا, اس نے پھر دھیان نیچے کر لیا. یہ ایک تجربہ. دوسرا, جب میں شام کو واپس آیا تو ہماری گلی کے کونے پہ نا وہ کساب کی دکان کے نیچے پھٹے پہ نا نیچے کچھ کتے بیٹھے ہوتے تھے. تو میں گاڑی سے باہر نکلا, میں نے ایک کتے کو گھور کے دیکھا, کتا مجھے کھانے کو پڑ گیا. میری بیٹی نے کہا ابو جی پیچھے ہو جائیں. میں نے کہا نہیں بیٹا تم ذرا. میں نے دوبارہ کتے کو گھور کے دیکھا, کتا ایسے اچھل کے مجھے کھانے کو پڑنے لگا. میں پھر پیچھے ہو گیا. میں سوچا یا اللہ, میں نے صبح چڑیا گھر میں شیر کو گھور کے دیکھا تھا, اس نے دھیان نیچے کر لیا تھا, یہ کتے کو گھور کے دیکھا ہے, یہ مجھے کھانے کو پڑ گیا ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ فطرت بھی 2 طرح کی ہے, ایک شیر کی فطرت ہے, ایک کتے کی فطرت ہے. جو نوجوان اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی چھڑکیاں کھا کے آگے کھانے کو پڑ جاتا ہے, اس کے اندر کتے کی فطرت ہے. اور جو نوجوان اپنے ماں باپ کی چھڑکیاں کھا کے دھیان نیچے کر لیتا ہے وہ شیر فطرت ہے. پتہ کرو تیری فطرت کون سی ہے. نوجوان پتہ کر تیرے اندر کون سی فطرت ہے. اندر کتا صفت ہے یا شیر صفت. بچا کے اپنی قبا بھی رکھنا, نظر میں اپنی حیا بھی رکھنا, تو خود فریبی سے بچ کے رہنا, خودی میں رہ کر خدا بھی رکھنا. نگاہ کی وسعت تمہیں مبارک, جبین کو اپنی جھکا کے رکھنا, دل میں نام خدا بسا کر لبوں پہ صلی اللہ بھی رکھنا. اپنے بزرگوں کے آگے نظریں نہیں اٹھانی, باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہونا, باپ کے آگے ذلیل ہو کے دیکھو اللہ دنیا کی عزتیں عطا فرمائے گا. ماں باپ کی جھڑکیاں کھا کے دیکھو اللہ دنیا کے تخت پہ بٹھائے گا. اللہ اکبر. مجھے اپنی ماں یاد آ گئی ہے, مجھے اپنے باپ یاد آ گئے. میرے ابا جی کو قبر میں اترے ہوئے آج پورا 1 سال اور 6 دن ہو گئے ہیں. مجھے میرا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے
तकरीबन 9 साल पहले कब्र में उतरी हुई माँ को एक दिन भी याद ना किया हो। हर रोज़ मैं अपनी माँ का जिक्र करता हूँ, मैं अपने अब्बा जी का जिक्र करता हूँ। मेरे अब्बा जी ने ये, मेरी अम्मी जी ने ये, अम्मा जी की ये बात, अब्बा जी की ये बात। मैं हर एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैं अपनी माँ और अपने बाप का जिक्र नहीं करता। और मैंने अपना बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजारा, इंतहाई गुर्बत नहीं, इंतहाई गुर्बत में। मुझे माँ बाप की दुआ लगी। दो 2011 में मलका बरतानिया से मेरी मुलाकात हुई, बुकिंगम पैलेस लंदन में। मलका ने मुझे पूछा कि आपकी आइडियल कौन है, हु इज़ योर आइडियल अमंग लेडीज़, तेरी आइडियल कौन है। ऑन स्केल, किस पैमाने पे पूछ रही हैं? कहती ऑन स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पे पूछ रही हूँ कि तेरी आइडियल कौन है। मैंने कहा मेरी आइडियल मेरी अम्मी है, मैं अपनी माँ को आइडियलाइज करता हूँ। मलका बरतानिया ने पूछा डॉक्टर बशीर की, शी माइट बी वेल एजुकेटेड लेडी, बड़ी पढ़ी लिखी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़, माई मदर इज़ क्वाइट अनएजुकेटेड बट नॉट इग्नोरेंट। मैंने कहा मेरी माँ अनपढ़ है लेकिन जाहिल नहीं है। मैं पता है मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूँ बात, क्यों आपकी तवज्जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ये बात भी कर दूँ, मैं ये बात भी कर दूँ, मैं ये बात, क्योंकि आप सबकी तवज्जो है। मैं आप सबकी तवज्जो को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आपको बड़ी रिफ़तें और अज़मतें अता फ़रमाए। अल्लाह आपको मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। साबिन जी वकार, मैंने पूछा मलका बरतानिया से, मैंने कहा मैम हाई मेजेस्टी प्लीज़ टेल मी हु इज़ योर आइडियल अमंग लेडीज़, आपकी आइडियल कौन है। उसने कहा ऑन वर्ड स्केल, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे। मैंने कहा ऑन यूनिवर्सल स्केल, आलमगीर लेवल पे पूछता हूँ, आपकी आइडियल कौन है। मलका बरतानिया ने जवाब दिया ख़वातीन में मेरी आइडियल, मैं जिस औरत से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर हूँ वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। सैयदा, मैं हैरान हो गया कि मलका बरतानिया ने मेरी अम्मी का नाम लिया है। ओ माँ के बेटो समझो बात ना। मैंने कहा मलका बरतानिया ने मेरी अम्मी जी का नाम लिया है कि मैं सैयदा खदीजतुल कुबरा को मैं आइडियलाइज करती हूँ। मैंने कहा मैम हाई मेजेस्टी प्लीज़ टेल मी डू यू नो दिस पर्सनैलिटी, आप इन्हें जानते हैं। कहती यस आई नो, दिस इज़ द फर्स्ट वाइफ ऑफ मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। अच्छा, मुझे ना राना साहब उस वक़्त पता चला, मुझे तब पता चला हमने अपनी माँओं को इतना नहीं पढ़ा जितना गैरों ने पढ़ा है। यकीन करें वो लोग बड़ा मुताला करते हैं, वो तारीख़ इस्लाम का बड़ा मुताला कर चुके हैं। हम अपनी तारीख़ को पढ़ते नहीं हैं। हम अपनी तारीख़ हमने क्या पढ़नी है, हम तो अपने आप को नहीं पढ़ते। मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़त आरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, ही हु रिकग्नाइज्ड हिमसेल्फ रिकग्नाइज्ड ऑलमाइटी अल्लाह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। हमें तो अपने आप को पढ़ने का टाइम, कभी इसको पढ़ के देखना, पूरी किताब है, दिस इज़ अ कंप्लीट बुक, पढ़िए इसे, अल्लाह की तौहीद की समझ आ जाएगी। पढ़िए इसे ज़रा गौर से। साबिन जी वकार, एक आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ। तमाम नौजवान, मैं बात कर रहा था अपनी अम्मी जान अब्बा जाके, शायद आप इसे किसी ने अपने माँ बाप का इतना एहतराम ना किया हो जितना अब्दुल माजिद ने किया है, मगर अल्लाह के फजल करम से मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप की चप्पल के ऊपर से भी नहीं गुजरा। नेवर। मैं कभी अपने अब्बा जी की और अपनी अम्मा जी की पड़ी हुई चप्पल के ऊपर से मैं कभी नहीं गुजरता था। मैं उनकी चप्पल पकड़ के साइड पे करता था ताकि कोई और भी ना गुजरे, क्योंकि मेरी माँ की चप्पल है, मेरे अब्बा जी की चप्पल है। अल्लाह अकबर।
نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ حضور کا امتی بے نمازی نہیں ہو سکتا، بے نمازی حضور کا امتی نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور نماز کے حوالے سے ایک بات سن لیں، ابھی آپ کے دل میں یہ بات اترے گی، اور ابھی نوجوان کہیں گے کہ یا اللہ ہم نماز نہیں چھوڑنی، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، توجہ، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، ورنہ سانو انہیں نہیں چھڑنا، نماز نہیں چھوڑنی، وہ جیسی پڑھ لو بس۔ بعض کہتے ہیں او جی انہیں خیال ہوندے نے نماز پڑھ کے بھی جی جھوٹ بولنا پھر کی فائدہ؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تیرے سے بہتر ہے۔ نمازی پھر بھی بہتر ہے، اس کی نماز کبھی نہ کبھی اس کو جھوٹ چھڑا دے گی، جتنی چھوڑ چکے اس کا حساب کون دے گا؟ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، کھاریاں کینٹ میں نا پاکستان آرمی کی طرف سے ایک محفل میلاد ہوئی، احمد صاحب محفل میلاد ہوئی کھاریاں کینٹ میں۔ مجھے بلایا کور کمانڈر میجر جنرل اسرار احمد گھمن صاحب نے بلایا، میں نام بتا رہا ہوں شاید آپ میں سے کسی کے عزیز ہوں۔ میجر جنرل اسرار احمد گھمن کور کمانڈر تھے کھاریاں کینٹ میں، انہوں نے مجھے اس محفل میلاد میں لیکچر کے لیے بلایا، سارے فوجی تھے۔ لیکچر کے بعد وہ حضرت مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب چائے کے لیے آفس میں چلتے ہیں۔ میں وہ کور کمانڈر کے ساتھ آفس میں جانے لگا تو مجھے نا ایک بندے نے میری قمیض پیچھے سے پکڑی، میں پیچھے ہوا تو اس نے کہا میرا نام صوبیدار شریف ہے، تو مجھے کور کمانڈر صاحب نے 3 مہینے پہلے معطل کر دیا تھا، تو سفارش کریں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے تنخواہ بھی کوئی نہیں ملی اور میری بیلٹ اتر گئی ہے۔ میں جب اندر بیٹھا چائے کے لیے تو کور کمانڈر صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے لائق کبھی کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے، میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ جی، میں نے کہا صوبیدار شریف کو آپ نے 3 مہینے پہلے معطل کیا تھا، جی، تو اسے بحال کر دیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسے بحال کر دیں۔ کہتے آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا نہیں تھا، آج ہی جانا ہے۔ ہی از اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ یور آفس، باہر کھڑے ہیں۔ کور کمانڈر نے میجر صاحب کو بلایا، میجر زیب اٹھا، یس سر، او صوبیدار شریف کو اندر بلاؤ۔ صوبیدار شریف اندر آیا، اس نے کہا کور کمانڈر نے کہا کہ صوبیدار شریف کل یونیفارم پہن کے آ جانا، تیری نوکری بحال کی جاتی ہے اور تمہیں 3 مہینے کی پے بھی مل جائے گی۔ جب وہ باہر جانے لگا بیچارے کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کے ہاتھ بھی لرزہ بر اندام تھے۔ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بندہ بڑا بے شرم جے، یہ بڑا بے حیا جے، آپ کو نہیں پتا؟ چلو میں نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اسے بے حیا بھی کہہ دیا اور معاف بھی کر دیا، لیکن اس نے کیا تھا؟ مجھے بتائیں اس نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں کور کمانڈر کہنے لگا اس بندے کی ڈیوٹی، صوبیدار کی ڈیوٹی میرے آفس کے باہر تھی، میں نے گھنٹی بجائی، اندر نہ آیا، میں نے پھر گھنٹی بجائی، یہ اندر نہ آیا، جب میں نے تیسری بار گھنٹی بجائی اندر نہ آیا، میں نے باہر جا کے غصے سے دیکھا یہ پنکھے کی ہوا میں سو رہا تھا۔ وہ اتنا بے شرم، اسے پتا نہیں کہ کور کمانڈر کی گھنٹی بجی ہے، اندر نہیں آیا۔ سامعین جی وقار، یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کی بات سن کے میرا کلیجہ ہل گیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے بھری مجلس کے اندر، جس مجلس کے اندر بریگیڈیئر بیٹھے ہیں، کرنل بیٹھے ہیں، میجر بیٹھے، کیپٹن بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی سائیڈوں پہ کھڑے ہیں،
آپ کے اعزاز میں، آپ کے پروٹوکول میں کھڑے ہیں. آپ نے بھری مجلس میں کہا کہ صوبیدار شریف بڑا بے شرم بے حیا ہے، 3 گھنٹیاں سن کے اندر نہیں آیا. میں نے کہا میں رویا اس بات پہ ہوں کہ جو صاحب کی 3 گھنٹیاں سن کے اندر نہ آئے وہ تو بے شرم کہلایا، اور جو خالق کائنات کی 5 اذانیں سن کے نہیں آتا وہ کتنا بڑا بے شرم ہوگا. دوستو، کیا اللہ کی اذان کی اہمیت صاحب کی گھنٹی سے بھی کم؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. خدا کے لیے نماز نہ چھوڑنا. سامعین ذی وقار، نماز نہ چھوڑ. آج پکا عہد کر کے یا اللہ میں اب نمازی بن جاؤں گا. نہیں اوپر دیکھ، یا اللہ میں اب نمازی بن جاؤں گا. نہیں، بولیں مجھے نہ دیکھیں، اوپر دیکھیں. یا اللہ اب میں نمازی بن جاؤں گا. یا اللہ اب میں نمازی بن جاؤں گا. یا اللہ جو تیرے بندوں نے کہا ہے انہیں ثابت قدمی عطا فرمانا. یا اللہ انہوں نے اگر اوپر سے کہا ہے تو اسے انہیں اندر سے نمازی بنا دے. یا اللہ اگر کسی نے جھجکتے ہوئے کہا ہے تو اسے بلا جھجک نمازی بنا دے. انہیں 5 وقت مسجد. شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ، حضرت ربانی صاحب آپ یہ بتائیے کیا ایسی نماز میرے کسی کام آ بھی جائے گی؟ میری گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. میں ابھی آپ کے سامنے اپنی گفتگو سٹاپ کر کے بس بیٹھنے لگا ہوں. کیا ایسی نماز مجھے فائدہ دے سکے گی؟ حضرت شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرام شرک پور شریف. اللہ آپ کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. آپ نے فرمایا بندہ خدا تو مجھے یہ بتا، اگر گلی میں کسی گھر کو آگ لگ جائے اور وہ مکان اگلے مکانوں تک آگ منتقل ہونے لگے اور اس بات کا خدشہ ہو کہ کہیں سارے محلے تک یہ آگ نہ پھیل جائے، تو صاف پانی جلدی نہ ملتا ہو، جلدی صاف پانی نہ ملتا ہو، اور تیرے اس گلی کے پاس ایک گندا نالا بہتا ہو، تو بجاؤ کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ اس بندے نے جواب دیا، آگ بجھانے کے لیے میں گندا پانی استعمال کرنا شروع کر دوں گا، میں گٹر کا پانی ڈالنا شروع، کیونکہ گٹر کا پانی نہیں دیکھا جائے گا، آگ بجھانا ضروری ہے. آپ نے فرمایا جیسے یہ آگ بجھانے کے لیے گندا پانی بھی کام آ جاتا ہے، قیامت کو وہ آگ بجھانے کے لیے، اور جیسی گندی مندی پڑھ لو، پھیکی پڑھ لو، سارا پانی کام آ جائے گا. پڑی ہوں گی تو کام آ جائیں گی، پڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ سارا صحیح فرما دیں گے. سامعین ذی وقار، پانی کا ہونا ضروری ہے اور آگ کا بجھانا ضروری ہے. میں آخر پہ اپنے پیارے حضور علیہ السلام کے حضور میں سلام عرض کرنے لگا ہوں. اب یہ نہ کہیں کہ سلام نہیں پڑھا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. خدا کے واسطے اے تو دیوبندی، تو بریلوی، تو اہل حدیث، تو اہل تشیع، وہ یار ان اختلافات میں نہ پڑھو. وہ اہل حدیث ہوندے نے، وہ دیوبندی ہوندے نے، وہ بریلوی. خدا کے لیے میرے حضور کی امت کو توڑنے والی باتیں نہ کرو، حضور کی امت کو جوڑنے والی باتیں کرو. میرے حضور کی امت کو کمزور نہ کرو. امت مزید ذلت کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس امت کو جوڑنے والی بات کرو. میرے حضور توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جوڑنے کے لیے آئے تھے. بھائی سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، اور سلام پیارے نبی پر جو عالی جناب ہے. سلام پیارے نبی پر جو عالی جناب ہے. نبی بھی وہ کہ جس کا سینہ گلاب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت باب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے.